چین میں کورونا وائرس کی وبا پھیلنے کے بعد پیش آنے والی مشکلات کے بعد ملک اب ایک بار پھر اپنی معاشی ترقی کی اسی رفتار کی جانب بڑھ رہا ہے جہاں وہ ایک سال پہلے تھا۔ کورونا کے انفیکشن بہت ہی کم ہیں اور پابندیاں تقریباً ختم ہو چکی ہیں۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ چین نے یہ سب کچھ کیسے حاصل کیا۔ تفصیل کے ساتھ کاشف قمر۔ یہ دو مختلف خواتین ہیں جنہوں نے وبا کا سامنا کیا۔ ان کی زندگی کا سفر ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اب جب یہاں زندگی معمول پر لوٹ رہی ہے، آگے بڑھنے کے لیے ان کے خیالات بھی مختلف ہیں۔ فین 2500 میل کا چکر کاٹ کر واپس اپنے اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں لوٹی ہیں۔ وہ اس دوران والدین کے ساتھ رہنے پر مجبور تھیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ کورونا کی وبا نے چین سے جنم لیا، فین فکر مند ہیں کہ دنیا ان کے بارے میں کیا سوچے گی۔ میں فکر مند ہوں۔ آن لائن پر چینی لوگوں کے بارے میں بہت کچھ کہا جا رہا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ دنیا میں کوئی چینی باشندوں کو پریشان کرے۔ میں سوچتی ہوں کہ ہمیں یہ پریشانی نہیں دیکھنی چاہیے تھی۔ مجھے امید ہے کہ اگلے سال ایک نیا بار خرید لوں گی۔ لیکن سب سے پہلے انہیں جس چیز کی فکر ہے وہ ہے دھمکائے جانے اور ہراساں کیے جانے کا خوف۔ فروری کے آغاز میں 2 کروڑ 40 لاکھ کی آبادی والا شنگھائی ایک ویران شہر کا منظر پیش کر رہا تھا، لیکن اب نہیں۔ ٹھیک حالات میں شہر کا منظر کچھ یوں ہوتا ہے۔ بارشوں کے باوجود فین آج کل خوش ہیں۔ ان کے کچھ دوست واپس شنگھائی نہیں لوٹے، بلکہ انہوں نے اپنے گھروں کے نزدیک ہی سرکاری نوکریوں کو ترجیح دی ہے۔ لیکن وہ ایک نئے بار ریسٹورنٹ میں نئی جاب پر جا رہی ہیں۔ یہاں چین میں معاشی بحالی کا عمل کافی تیز رہا ہے۔ چین نے قرضے لے کر لوگوں کو تعمیرات پر لگائے رکھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس دوران چین میں جتنا مال تیار ہوا اس کی فروخت اتنی نہیں تھی۔ ہمیں معلوم ہے کہ باہر سے آئے ہوئے مزدوروں میں بے روزگاری بڑھی ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب ہم بعض اشیاء کی فروخت، مثال کے طور پر مہنگی کاروں کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی مانگ بڑھی ہے اور بہت تیزی سے بڑھی ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ روزگار اور وسائل کی کمی تمام طبقوں کو یکساں طور پر متاثر نہیں کر رہی۔ سب کی معاشی مشکلات یکساں ہیں یا نہیں، لیکن جو کا کاروبار خوب چل رہا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ محب وطن ہیں، لیکن اب وہ بھی اپنے آپ سے کچھ سوالات کر رہی ہیں۔ یقیناً چین کو اس بارے میں ندامت ہونی چاہیے۔ چین نے اپنی غلطیوں کا مداوع کرنے کی غرض سے وبا سے متاثر کئی دوسرے ممالک کی مدد کی پوری کوشش کی ہے۔ ندامت کا احساس، غلطی کا اعتراف، حکمران جماعت سے تعلق رکھنے والے شخص سے ایسے الفاظ کا سننا بہت غیر معمولی ہے۔ جب کورونا پھیلا تو جو کورونا کا پھیلاؤ روکنے کی کوششوں میں صف اول میں تھی، لیکن وہ سمجھتی ہیں کہ چینی حکمرانوں کے لیے معافی مانگنا شاید ممکن نہیں ہے۔ ایک عام چینی شہری کے طور پر ہمیں وائرس کے پھیلاؤ پر افسوس ہے، لیکن شاید ہمارے ملک کے رہنماؤں کے لیے کسی بھی وجہ سے افسوس کا اظہار یا سوری کہنا ممکن نہیں۔ سوری نہ کہنے کی کیا وجوہات ہیں وہ انہوں نے نہیں بتائیں۔